استقبال کر دیجیے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت مصطفیٰ، یاد حسین، عظمت حسین، مصر کے اعلیٰ حضرت خواجہ کا ہندوستان حضرت علامہ زکریا صوفی صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ وقدرہ، والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ، وآلہ وأحبابہ المعارضین لأعدائہ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، آمنت باللہ، صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاطمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، شہادت ہے مقصود و مطلوب مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ برادران اسلام، آج 8ویں محرم الحرام، اور یہ 8ویں تاریخ، 8واں پروگرام ہم سب حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس طرح ہم سب کو بار بار اکٹھا ہو کر ذکر حسین کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کل بڑے اجمالی طور پر میں نے کچھ باتیں بیان کی تھی، ذہن بھی پوری تقریر میں حاضر نہیں ہوا تھا، لیکن آج دل تھام کر آپ بیٹھیں گے۔ آج شہادت سننے کی بھی رات ہے، اور کل کی جو رات ہے شب عاشورہ، وہ بھی شہادت کے سننے کی رات ہے۔ اور شہادت سن کے رونا نہ آئے، پھر کیا ذکر شہادت ہے۔ اور یاد رکھو، اگر ایک قطرہ بھی آنسو گر گیا تو ایک قطرہ آنسو اس کے زندگی کے سارے گناہوں کے مٹانے کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
بتلا رہی ہے آج یہ شہرت حسین کی ہر سمت ہر جگہ ہے حکومت حسین کی، سبحان اللہ۔ اور اشک غم حسین کی قیمت نہ پوچھئے، جنت میں گھر بناتی ہے چاہت حسین کی، جنت میں گھر بناتی ہے چاہت حسین کی۔ تو ہم اسی لیے آتے ہیں کہ تھوڑا سا رو لیا کریں، رونا بھی نہ آئے تو رونے کی کیفیت بنا لینا چاہیے۔ حضرت صوفی صاحب قبلہ کو میں نے پہلی بار خطاب کرتے بہت اچھا لگا مجھے، اور ہماری جماعت کے ہر شخص کو بولنے والا ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارا تعلق ایسی جماعت سے ہے جو بولنے والے تھے، بولنے والے تھے، خاموش رہنے والی جماعت سے اپنا تعلق ہی نہیں ہے۔ پیدا ہوں گے تو بولیں گے، دنیا میں رہیں گے تو بولیں گے، قبر میں جائیں گے تو بولیں گے، حشر میں پہنچیں گے تو بولیں گے، ہر جگہ بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ نبی نبی بولیں گے، ہر جگہ بولی نبی نبی ہوگی تو رب کی رحمت کہے گی، خوف نہ رکھ رضا کرا، تو آمد مصطفیٰ تیرے لیے امان ہے، تیرے لیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ یاد حسین، خواجہ ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بولنا پڑے گا۔ یزید کی یہی کوشش تھی حسین کو چپ کرا دو، مگر حسین کی زبان بھی بول رہی تھی، حسین کا کیریکٹر بھی بول رہا تھا، حسین کے گھر کا ایک ایک بچہ بول رہا تھا، حسین کے جسم کا خون کا ایک ایک قطرہ بول رہا تھا۔ ہمیں حد ہو گئی، جب تک جسم لگا تھا تب بھی بول رہا تھا، اور جب سر کٹا ہے تب بھی بول رہا ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد زندہ باد، حضرت فاطمہ، تب بھی بولے تو بولنا چاہیے، مگر حق بولو، سبحان اللہ، سچ بولو، وہ باتیں بولو کہ مرجھایا ہوا چہرہ ہو تو کھل کر گلاب ہو جائے، مرجھایا ہوا چہرہ کھل کے گلاب ہو، رنجیدہ دل انسان مسرور ہو جائے۔ سبحان اللہ، وہ بولی بولو، سبحان اللہ۔ قرآن نے کہا اے ایمان والو اللہ کے مددگاروں، سبحان اللہ۔ کیا مفہوم آیت کا ہے، میں اس پہ گفتگو کروں گا اور پھر بتاؤں گا کہ کیسے کربلا والوں نے دین کی مدد کی، اللہ کی مدد کی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہ ہمارے کچھ بڑے معزز اور اہم شخصیات میں جن کا شمار ہوتا ہے، وہ بھی تشریف لائے، بہت مجمع ہے، کافی لوگ ہیں۔ مجھ سے ایک صاحب پوچھنے لگے بابو پوروا کا کیا حال ہے؟ ہم نے کہا کانپور میں نمبر 1 پہ ہے بابو پوروا، اور ہمیشہ رہا ہے نمبر 1 پہ، سبحان اللہ۔ ذکر شہادت میں شاید اتنا بڑا پروگرام شہر کانپور اور اس کانپور کے اطراف میں جو ضلع ہیں کہیں پہ اتنا بڑا پروگرام نہیں ہوتا ہے، یہ اس پروگرام کی خصوصیت ہے، سبحان اللہ۔ اور ایک بات بتا دیں، بہت اچھا یہاں کا ماحول ہے سننے کا۔ میں بتاؤں گا کہ دین ہے کیا اور دین کے لیے وفاداری اور جانثاری کیا ہے، مگر میں کچھ بولوں، کچھ شعر آپ لوگوں کو سنا دوں، مزہ آ جائے گا۔ بتاؤ بتاؤ، سبحان اللہ، سنیے گا۔ آمین بابو، اگر دستارے علم و فضل ہیں رتبے حسین کے،
مولانا کی دستار ہو جاتی ہے تو پورے سماج میں عزت ملتی ہے نا. علم و فضل کی دستار کا نام حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. دستار علم و فضل ہے رتبے حسین کے. اس بات پر گواہ ہیں خطبے حسین کے. اس بات پر گواہ ہیں خطبے حسین کے. اور کیا کیا ہے یار مائک گڑبڑ ہو رہا ہے, کچھ آواز صحیح کرو اس کی, تھوڑا آواز بڑھائیے. میں نے کہہ دیا ایکو کو ہم کو ملے لیکن آواز تو بنی دو کہ ہم کو سنائی پڑے یار, ورنہ ویسے آواز کمزور ہوگی, آپ دبا دو گے تو گڑبڑ ہو جائے گا. ہم فہیم بھائی یاد کرتے ہیں, وہ بیچارے بڑی ایمانداری سے کام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ اچھا رکھے, ان کی مغفرت فرمائے. اور ذرا وہ دیکھو آپ کی دستار علم و فضل ہے رتبے حسین کے. ہاں اب آواز آ گئی صحیح. اس بات پر گواہ ہے خطبے حسین کے. اور کیا کیا ہے حسین کے؟ صبر و رضا, صبر و رضا, خلوص و وفا, پیروی حق. دی جائے بیوقوف بن رہی قوم کو, اور یہ قوم بھی اندھیرے میں بھٹک رہی ہے. تمہارا کوئی کیا بھلا کرے؟ آؤ میں بتاتا ہوں کہ بھلا کیسے ہوگا. تو کہہ دو ان سے کہ شمس و قمر سے کہہ دو میری فکر چھوڑ دے, مجھ کو تلاش لیں گے اجالے حسین کے, مجھ کو تلاش لیں گے اجالے حسین کے. نہیں ضرورت ہے کسی کی, مجھ کو تلاش لیں گے اجالے حسین کے. اور کوفہ میں بھی نہ چل سکا مکتب یزید کا, ہر گاؤں میں کھلے ہیں ادارے حسین کے, ہر گاؤں میں کھلے ہیں ادارے حسین کے. اور قائم ہر سماج کے رشتے حسین سے ہوتے ہیں ہر زبان میں چرچے, ہر زبان میں چرچے حسین کے. اور سبحان اللہ یہ دیکھیں کہ ہماری ماں بہنیں سنائیں نسلوں کو بزدلی سے بچانے کے واسطے, نسلوں کو بزدلی سے بچانے کے واسطے مائیں سنائے بچوں کو قصے حسین کے, مائیں سنائے بچوں کو قصے حسین کے. بلی اور کتا کے واقعے نہ سناؤ, بچوں کو سنایا کرو تو کربلا کے حسین کا واقعہ. نسلوں کو بزدلی سے بچانے کے واسطے مائیں سنائے بچوں کو قصے حسین کے. اور بہت سے شعر, مگر میں دو شعر اور آپ کے پاس. آتی نظر نہ دین کی شاداب کھیتیاں, آتی نظر نہ دین کی شاداب کھیتیاں, بادل جو دھوپ میں نہ برستے حسین کے, بادل جو دھوپ میں نہ برستے حسین کے, بادل جو دھوپ میں نہ برستے حسین کے. اور ظلم و جفا کا کیسے کیا جاتا ہے علاج, اہل وفا سے پوچھ لو نسخے حسین کے. اور اذن کلام ہوگا تو کہہ دیں گے حشر میں, اذن کلام ہوگا تو کہہ دیں گے حشر میں, ہم مجرموں کو کر دے حوالے حسین کے, ہم مجرموں کو کر دے حوالے حسین کے. اور ہرگز نہ وہ ملائیں گے باطل کی ہاں میں ہاں, حسینی پکے بنو, ہرگز نہ وہ ملائیں گے باطل کی ہاں میں ہاں. دنیا میں جو غلام ہے سچے حسین کے, دنیا میں جو غلام ہے سچے حسین کے. بول دیجیے سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے مطالبہ کیا, یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ, اے ایمان والو ہو جاؤ اللہ کے مددگار. کیا پوچھا؟ اے ایمان والو ہو جاؤ اللہ کے مددگار. صوفی صاحب قبلہ رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا,
ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ تمہاری مدد کرے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور وہ تمہیں ثابت قدمی عطا فرما دے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت سی آیات اس طرح کی ہیں، رب نے فرمایا وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرْهُ، یقیناً اللہ اس کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ پھر ایک جگہ رب فرماتا ہے ان تنصرکم اللہ ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری مدد کرے تو کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا ہے۔ اس تمام چیزوں کو آپ سامنے رکھو تو کیا پتا چلا کہ جو اللہ کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ بندے کی حیثیت نہیں کہ وہ اللہ کی مدد کرے، کیونکہ وہ مالک ہے، انسان محتاج ہے، محتاج کسی بے نیاز کی مدد نہیں کرتا۔ تو علماء نے کہا یہاں اللہ کی مدد سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو دین بھیجا ہے اس دین کی مدد کرنا ہے۔ بول سبحان اللہ، دین کی مدد کرنا۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے یعنی اللہ کے دین کی مدد کرو گے، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اب اللہ کے دین کی مدد کرنے کے طریقے کیا ہیں، میں ضرور نہیں لے گا بہت جلدی وہاں تاکہ کربلا آپ کو بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے۔ دین کی مدد کرنے کا پہلا طریقہ یہ ہے کہ مسلمان ہو تو شریعت کے اور دین کے پابند بن جاؤ، دین کی پابندی کرو، نماز روزہ حج و زکات کی پابندی، سچ بولو جھوٹ کے قریب نہ جاؤ، حلال کھاؤ حرام کے قریب نہ جاؤ، دین کے پیروکار بن جاؤ۔ یہ ہوا پہلا درجہ دین کی مدد کرنے کا، بول دو سبحان اللہ۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے دین کی مدد کرنے کا کہ جو لوگ دین کی مدد کرنے والے لوگ ہیں ان کی مدد کرو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یا جہاں سے دین کی مدد ہوتی ہو، دین کا کام ہوتا ہو، وہاں کی مدد کر دو، مدرسوں کی مدد کرو، مسجدوں کی مدد کرو، علماء کی مدد کرو، حفاظ کی مدد کرو، مشائخ کی مدد کرو، کیونکہ یہ دین کا کام کرتے ہیں، ان کی مدد کرو گے دین کی مدد کرنا ہو جائے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور ایک طریقہ یہ ہے کہ جو دین کے غدار ہو، جو دین کے دشمن ہو، چاہے جان چلی جائے مگر ان سے کبھی سمجھوتا نہ کرو، ان سے کبھی ہاتھ نہ ملاؤ۔ یہ جتنے طریقے دین کی خدمت کرنے کے ہیں، آؤ کربلا اور کربلا والوں کا کردار دیکھو، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر پہلی منزل پہ دیکھو گے تو خاندان اہل بیت کا ایک ایک بچہ تمہیں تلواروں کی چھاؤں میں بھی نمازیں پڑھتا ملے گا، ایک ایک بچہ روزے کا پابند ملے گا، ایک ایک بچہ صداقت کا علم بردار ملے گا، ایک ایک بچہ عدالت کا سپاہ سالار ملے گا، ایک ایک بچہ اسلام کی روایتوں کا امیر ملے گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قرآن کے قانون کی پاسداری کرنے والا ملے گا، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دشت و جبل کربلا میں سب کچھ لٹ جانے کے بعد خیمہ حسینی جل جانے کے بعد عورتوں کی چادر چھین لی گئی ہے، حضرت سکینہ کے چہرے پہ تماچے مارے گئے مگر کسی نے شکوہ نہ سنا۔ اگر دیکھا گیا ہے تو یہی نظر آیا ہے کہ شب عاشور میں بھی یہاں نمازیں پڑھی جا رہی تھی، رب کا شکر ادا کیا جا رہا تھا، اور شب غریبوں میں بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے، یہ نماز پڑھی جا رہی ہے، اسی لیے تو
خواجہ کا ہندوستان مصر کے اعلیٰ حضرت حضرت علامہ زکریا صوفی صاحب جڑا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بہت اچھا زندہ باد زندہ باد خود بھی دیندار اور جس ماحول میں پہنچے اس ماحول کو بھی دیندار بنا دیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ خود عالم فقیہ مجتہد بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ بہت اچھا ان کے گھر کی خواتین عالمہ فقیہہ سبحان اللہ حضرت زینب سبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو سرکار امام حسین کی سگی بہن ہے مدینے میں گھر گھر جا کے بچیوں کو اور عورتوں کو پڑھایا کرتی تھی سبحان اللہ کوفہ کی بچیوں کو پڑھاتی تھی سبحان اللہ مفتیہ تھی حضرت زینب تو یہ کام بھی ہو رہا ہے اور رہا مسئلہ وہ کہ دین کی وفاداری میں اگر جان بھی قربان کرنے کی بات آئی تو ان اہل عشق و وفا نے جان تو قربان کر دی ہے مگر دین کی آبرو پہ کبھی آنچ نہیں آنے دی ہے دین کی آبرو پہ کبھی آنچ نہیں آنے دی ہے قربانیاں قبول کرتے چلے گئے مگر دین کی آبرو کو بچا رہے ہیں کس طرح سے بچا رہے ہیں کہ کربلا والوں نے روشن کر دیا اسلام کو شمعیں گل ہوتی گئی اور روشنی بڑھتی گئی حضرت اور اس کی پہلی کڑی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کہ سن 3 ذوالحجہ کو حضرت مسلم بن عقیل جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چچا زاد بھائی ہیں جنہیں کوفے کے حالات معلوم کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا ابن زیاد کو جب بھیجا ہے یزید نے تو چاہا تھا کہ مسلم کو جھکا دیں گے مگر امام مسلم نے گردن تو کٹا دی ہے مگر ابن زیاد کی بات نہیں مانی یہ کہہ دیا کہ ہم دین کے لیے گردن کٹانا جانتے ہیں دین کی آبرو کو خطرے میں ڈال کر کے ہم سر جھکانا نہیں جانتے اور یاد رکھو جب حضرت امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی اس سے پہلے آپ نے خط لکھ دیا تھا ان کوفہ والوں کی ظاہری اطاعت اور فرما برداری کو دیکھ کر کے کہ حالات اچھے ہیں آپ بھی تشریف لے آئیں ادھر ابن زیاد کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی آئے ہیں کوفہ میں وہ دونوں بچے محمد اور ابراہیم ابھی بالغ نہیں ہے بچے چھوٹے چھوٹے بچے تھے چاند جیسی صورت والے پھول کی کلی کے طرح سے نرم نازک ظلم جتنا انتہا پہ پہنچا ہے ان یزیدیوں کا کہیں تاریخ میں اس قدر ظلم نہیں پایا جاتا ہے مگر صبر کی بھی جو انتہا اہل بیت نے کی ہے اس کی بھی حد کہیں تاریخ میں نہیں پائی جاتی باپ کو شہید کر دیا تھا بیٹوں سے کیا غرض تھی یاد رکھو اسلام کا وہ مزاج ہے کہ جب کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لشکر بھیجتے تھے تو صحابہ کو مسلمانوں کو چند باتوں کی تاکید فرماتے تھے پہلی چیز کی یہ تاکید ہوتی تھی کہ کسی کی فصل تباہ نہیں ہونی چاہیے کسی کی کھیتی کسی کے باغ کو ویران مت کرنا دوسری وصیت یہ ہوتی تھی تاکید یہ ہوتی تھی کہ خبردار کسی قوم کے بوڑھے پر بچے پر عورتوں پر کبھی حملہ نہ کرنا جو تم سے لڑنے ہوگا لڑائی اس سے کرنا اس کے بیوی بچوں کو مت مارنا وہ نبی جو بچوں سے اتنا پیار کرتے ہو کہ اگر مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے ہو کسی بچے کے رونے کی آواز آ جائے آقا اپنی قرت مختصر کر دے اپنا رکوع مختصر کر دے
اپنا سجدہ مختصر کر دے، نماز پڑھ لے جلدی، تاکہ اگر اس کی ماں مسجد نبوی میں آئی ہو تو نماز سے فارغ ہو کر کے اپنے بچے کے قریب آئے، بچہ جلدی سے خاموش ہو جائے۔ وہ پیغمبر جو بچوں کو سکون و اطمینان کے لیے نمازیں مختصر کر رہے ہیں، اس نبی کا مزاج کتنا بلند و بالا ہوگا جس نبی کے سامنے آ کر کے ایک مرتبہ چڑیا فریاد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کہتے ہیں، شعر نے کیا کہ چڑیا یہی فریاد کرتی ہے، پورا شعر ہے، چڑیا آ کر کے ایک جگہ پہ بیٹھ گئی چہچہانے لگی۔ میرے نبی تو کائنات کی ہر چیز کی زبان سمجھتے ہیں، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آقا نے کہا یہ بتاؤ چڑیا کے بچوں کو کس نے پکڑا ہے؟ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک صحابی نے ایک گھونسلے میں دو ننھے بچے دیکھے چڑیا کے، انہیں پسند آ گئے، وہ بچے اتار لائے۔ اگر کہیں اور کی بات ہوتی تو چڑیا اپنے سینے پر پتھر رکھ کر صبر کر لے، مگر وہ جانتی تھی یہ پیغمبر کا دربار ہے، یہاں انسانوں ہی کو صرف انصاف نہیں ملتا، چرندوں پرندوں کو بھی انصاف ملا کرتا۔ کچھ کہنے لگی، کوئی نہ سمجھا، میرے نبی سمجھے اور کہنے لگے بتاؤ اس کے دو بچوں کو کس نے پکڑا؟ ایک صحابی لے کے حاضر ہوئے، یا رسول اللہ میرے پاس ہے، کہا چڑیا فریاد کر رہی ہے، خبردار کسی کے بچے کو اس طرح سے مت اٹھایا کرو، لے جا کے جہاں سے اٹھایا ہے اسی جگہ لے جا کے رکھ دو۔ تو جو پیغمبر چڑیا کے بچوں کی بھی جدائی ماں سے برداشت نہ کرتے ہو، ان کے اوپر بھی ظلم برداشت نہ کریں، اسی پیغمبر کی اولادوں پر اسی پیغمبر کا کلمہ پڑھنے والوں نے کوفہ میں بھی ظلم کیا ہے اور کربلا میں بھی ظلم کیا ہے۔ پھول پہ دو دن بہارے جانفزا دکھلا گئے، حسرت الغنچے پہ ہے جو پیچھے مرجھا گئے۔ دیکھ رہی ہے تقدیر، دیکھو تقدیر کیا کیا تماشے دکھا، کیا کیا حالات سامنے کہہ دیا۔ سنو، اگر مسلم کے بچوں کا کوئی پتہ بتا دے گا انعام دوں گا، کوئی لے کے آئے گا تو انعام دوں گا، اگر کوئی چھپا کے رکھے گا تو اسے سخت سزا دوں گا۔ کوفہ جو ایک دھمکی پہ 40,000 اکٹھا ہو کر کے تتر بتر ہو گئے ہو، کوفہ والوں میں کتنی ہمت ہی تھی، قاضی شریح کے ہاں حضرت امام مسلم نے اپنے دونوں بچوں کو رکھ دیا تھا، وہاں پہنچا دیا تھا۔ اب قاضی صاحب کو ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ راز فاش ہو جائے اور ابن زیاد کی در کے دربار میں مجھے طلب کر لیا جائے۔ ایک تو یہ چیز تھی، دوسری چیز یہ تھی کہ ان کی محبت نے گوارا نہ کیا کہ ان بچوں کو شہید کیا جائے۔ ان دونوں بچوں کو حضرت قاضی شریح بلاتے ہیں، بچوں کی پیشانی کو چومتے ہیں، بچوں کو سینے سے لگاتے ہیں، سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ وہ بچے بھی تو تھے کہاں کے تھے، سبحان اللہ۔ بچے سمجھ گئے، کہنے لگے چچا صاحب، چچا محترم، ہمیں آئے ہوئے کئی دن ہو گیا آپ کے ہاں، مگر اس طرح پیار کرتے ہوئے ہم نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا۔ آپ اس طرح پیار کر رہے ہیں جیسے دنیا میں یتیموں کو پیار کیا جاتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ میرے بابا جان شہید کر دیے گئے؟ یہ دو ننھے بچوں نے جب یہ بات کہی، قاضی شریح کی آنکھ میں آنسو آ گئے۔ قاضی شریح نے کہا، ہاں گلشن نبوت کے مہکتے ہوئے پھولوں، یقیناً تم یتیم ہو گئے ہو، تمہارے باپ کو ظالم ابن زیاد نے شہید کر ڈالا ہے۔ وطن سے دوری ہے، پردیش ہے، باپ کی بھی جدائی سن کر کے دونوں بھائی گلے مل کر کے رونے لگے، بھیا اب اس پردیش میں ہمارا کون ہوگا؟ روتے رہے۔ قاضی شریح نے کہا گھبراؤ نہیں، ہم تمہیں مدینہ بھیجنے کا انتظام کرتے ہیں۔ آج صبح کے وقت باب العراقین سے
کے ساتھ ہم تم دونوں کو کر دیں گے، تم مدینے چلے جاؤ گے۔ لیکن تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا، چنانچہ اپنے بیٹے اسد کو بلایا کہ ان بچوں کو لے جا کے قافلہ میں کسی کے حوالے کر دینا اور کہہ دینا ان بچوں کو مدینہ پہنچا دیں۔ وہ قافلہ جا رہا ہے، قاضی صاحب کے لڑکے اسد چلے دونوں کو لے کر کے۔ جب دروازے پہ پہنچے تو پتہ کیا چلا کہ وہ قافلہ رخصت ہو گیا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے۔ یہ لے کر کے دونوں بچوں کو تیزی سے آگے بڑھے، کچھ دور گئے تھے، تھوڑی سی گرد اڑتی نظر آئی، سمجھ گئی یہ قافلے کی گرد ہے۔ دونوں بچوں سے کہا یہ بچوں دوڑ کر کے قافلے میں شامل ہو جاؤ، مجھے واپس جانے دو ورنہ کوئی دیکھ لے گا تو میری جان کی آفت آ جائے گی۔ واہ رے وفاداری، اپنی جان کی پرواہ کرتے ہوئے دونوں بچوں کو اکیلے دوڑا دیا جاتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ تم نے کیا 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 نہیں کیا، مگر باپ کے حکم کی تو کم سے کم فرما برداری کر لی گئی ہوتی۔ قرض دکھا کر کے کہا جاتا ہے بیٹھو دو بچوں دوڑ کر کے مل جاؤ۔ وہ ننھے بچے ننھے قدم سے کتنا دوڑتے، بڑوں کا چلنا اور ہوتا ہے، بچوں کا چلنا اور ہوتا ہے۔ وہ بچے جو کبھی تنہائی اور غربت میں چلے ہوئے نہ ہو اور باپ کا غم اپنے سینے میں لے کر کے وہ بچے اداس اور پریشان ہو، وہ بچے کتنا چل سکتے تھے، مگر انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہوئے واپس آ گئے۔ یہ بچے دوڑتے رہے، کبھی گرتے تھے کبھی پڑتے تھے، کبھی اٹھتے تھے کبھی چھوٹے تھے، چلتے جب چھوٹا بھائی گر جاتا تھا تو بڑا بھائی پلٹ کے چھوٹے بھائی کو سہارا دیتا تھا، اور جب بڑا بھائی اپنے پیروں سے تھک جاتا تھا تو چھوٹا بھائی اس کے پیروں کی مالش کرنے لگتا تھا، دبانے لگتا تھا۔ عجیب انداز تھا۔ دیکھا کیا جاتا ہے کہ وہ جو گرد نظر آ رہی تھی وہ بھی اب نگاہوں سے دور ہو گئی ہے۔ یہ بچے اب پریشان ہو گئے، جائے تو کہاں جائے، کس کے یہاں جائے، کس کا سہارا لے۔ نہ کوئی مونس نظر آ رہا ہے، نہ کوئی مددگار نظر آ رہا ہے۔ یہ کوفے کی بستی جنہوں نے بابا جان کے لیے پہلے دن اتنی محبت دکھائی تھی، آج اس بستی کے سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، ایک بھی آدمی آ کے سہارا دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اور ادھر انعام کے لالچ میں یہ لالچی بھیڑیے جگہ پہ تلاش کر رہے ہیں ان بچوں کو کہ وہ بچے مل جائے تو ابن زیاد تک پہنچا کر کے کچھ دنیا کی دولت اور کچھ دنیا کی دولت اکٹھا کر لی جائے۔ وہ بچے ایک جگہ بیٹھ کر کے رو رہے تھے، اتنے میں ایک شقی اور بدبخت کا گزر ادھر سے ہوا۔ کیا دیکھا کہ دو ننھی صورت بچے ہیں جن کے چہرے چاند جیسے ہیں، مگر نہایت بھوک اور پیاس کی وجہ سے وہ نڈھال بھی محسوس ہو رہے ہیں اور کوئی بہت بھاری غم ان کے چہرے سے جھلک رہا ہے۔ نہ انہیں دائیں کی فکر ہے، نہ انہیں بائیں کی فکر ہے، نہ انہیں سامنے کی فکر ہے، نہ انہیں پیچھے کی فکر ہے۔ وہ دونوں بچے باہوں میں باہیں ڈال کر کے رو رہے تھے۔ وہ ظالم آتا ہے، سمجھ جاتا ہے احوال و قوائی سے کہ یہ دونوں بچے محمد مسلم بن عقیل کے بیٹے ہیں۔ دونوں کو پکڑ کر کے اٹھاتا ہے اور اپنے گھوڑے پہ بیٹھاتا ہے، لے کر کے گورنر ہاؤس ابن زیاد کے پاس پہنچتا ہے اور کہتا ہے ابن زیاد آپ مجھے انعام دے دو، میں نے دونوں بچوں کو پکڑ لیا تمہارے پاس پہنچا دیا ہے۔ ابن زیاد ظالم کو بچوں پہ ترس نہ آیا، اس نے یہ نہ کہا پہلے ان بچوں کو کھانا کھلا دو، پہلے ان بچوں کو پانی پلا دو، یہ کیا کھانا اور پانی کھلائیں گے، یہ تو ایک کسی خاندان کی پرمپرا ہے کہ خود نہ کھاتے ہیں اوروں کو کھلا دیتے ہیں۔ اتنے عالی ہے محمد کے گھرانے، ان کے پیاسے ہو پانی کیا پلائیں۔ اس نے کہا میں یزید کو خط لکھتا ہوں کہ ان بچوں کے ساتھ کیا کیا جائے، تب تک انہیں جیل خانے میں ڈال دو۔ بچوں کا قصور کیا ہے، بچوں کی غلطی کیا ہے؟ ہمارے ملک کا قانون بھی یہ نہیں، اور دنیا کے کسی بھی ملک کا قانون اس کی اجازت نہیں دیتا۔ مجرم چاہے جتنا بڑا مجرم ہو، سزا مجرم کو ملتی ہے، مجرم کے گھر والوں کو سزا نہیں۔ بچوں کا کیا قصور ہے، انہیں کس بات کی سزا دی جا رہی ہے؟
اتفاق دیکھو، ان بچوں کو اتنی جلدی صاحب شہادت پہ نہیں پہنچنا تھا، ابھی کچھ اور بھی تماشے ہونے تھے کوفہ کی سرزمین پر۔ مشکور نامی داروغہ جو جیل کا اس وقت محافظ تھا، نگراں تھا، محب اہل بیت تھے، عاشق تھے، محب تھے، حضرت مشکور، ان کے حوالے ان دونوں بچوں کو کر دیا ابن زیاد نے، لے جاؤ اپنی نگرانی میں، انہیں سخت قید میں رکھنا، جب تک آرڈر اگلا نہ آ جائے انہیں اپنی نگرانی میں رکھنا۔ مشکور نے دونوں بچوں کو پایا ہے تو محسوس یہ کر رہے تھے کہ انہیں کائنات کی حکومت مل گئی ہو۔ قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، کوئی اجازت ان کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ حضرت مشکور اپنے مقدر کو پامے عروج میں لے دل ہی دل میں مسرور تھے اور کہہ رہے تھے مشکور تیری معراج ہو گئی، بول دو سبحان اللہ۔ کہا اس نے کہا جیل میں رکھو، میں کبھی ان کو جیل میں نہ رکھوں گا، بول دو سبحان اللہ۔ حضرت مشکور ان دونوں بچوں کو لے کے اپنے گھر آئے، اچھی قسم کی غذا کھلائی۔ ہم بھی محب اہل بیت ہیں نا، آج یہ تمام نظریں، یہ تمام نیاز، یہ فاتحہ، یہ سبیل، یہ اسی محبت کی بات ہے نا۔ انہیں نے تو چند دن صبر کیا تھا، قیامت تک ان کے نام پہ سبیلیں بڑھ رہی ہیں، نظر کی جا رہی ہے، کھچڑے کھلائے جا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت مشکور نے اچھا کھانا کھلایا، بہترین بستر لگا دیا، بیٹھ کر کے دونوں شہزادوں کی زیارت کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ دونوں شہزادوں کی زیارت کر رہے ہیں۔ صبح کا وقت ہوتا ہے، دونوں بچے تھکے تھکائے پورے دن کے تھے، بھوکے پیاسے تھے، کھانا کھایا، تھوڑی سی آنکھ لگ گئی۔ جب کچھ اندھیرا اور بڑھا اور مشکور نے سمجھا کہ لوگ سو گئے ہوں گے کوفے میں، دونوں بچوں کو جگایا، اپنی انگوٹھی نکال کے دیا، کہا یہ رسول اللہ کے شہزادوں یہ انگوٹھی لے لو، یہ قادسیہ کا راستہ ہے، جاتے جاؤ گے آگے تمہیں شہر قادسیہ ملے گا، دروازے پہ میرا بھائی کوتوال ہے، دروازے پر میرا بھائی ہے، وہ ملے گا، صرف میری انگوٹھی دے دینا اسے، وہ سمجھ جائے گا کہ کس نے بھیجا ہے، کہہ دینا کہ ہم مدینے جانا چاہتے ہیں، کسی نہ کسی طرح وہ مدینہ۔ ایک وفاداری نے اپنی ایک وفادار نے اپنی وفاداری کہا پتا، گھبرا تو نہیں رہے ہو، آج ہم چھوڑیں گے نہیں انشاءاللہ، بہت باتیں جی عطا ہو۔ آؤ بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ، بول دو سبحان اللہ۔ یہ دونوں بچے چل پڑے، رات کی تاریکی ہے، سناٹا ہے، ہو کا عالم ہے، اگر ایک انجان راستے میں اگر ہم آپ راستہ چلیں تو ڈر خوف رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ وہ بچے جو کبھی باہر نہ چلے ہوں اور ابھی بچے ہوں، تصور کرو یار، ہم آپ بھی بچے والے ہیں، ہم اپنے بچے کو پیدل چلتا ہوا دیکھتے ہیں تو کندھے پہ اٹھا دیتے ہیں، وہ جو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ دو ننھے بچے چل رہے ہیں، کس لیے چل رہے ہیں؟ شہر کوفہ میں رہنا دشوار ہو گیا ہے، ایک محب اہل بیت نے انتظام کر دیا ہے، لیکن واہ نے نیرنگی تقدیر، کیا کیا نہ تماشا دکھایا تم نے۔ یہ بچے رات بھر چلتے رہے، چلتے رہے، چلتے رہے، پیروں میں چھالے پڑ گئے تھے، کپڑے پھٹ گئے تھے، گر گر کے
جسم پہ نہ جانے کتنے زخم لگ چکے. ایک پتا بھی اگر کہیں ہلتا تھا تو چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو جا کے چپک جاتا. عجیب کیفیت ہے. مگر رات بھر یہ دونوں بچے چلتے ہیں. جب صبح کی سفیدی نمودار ہوتی ہے تو یہ کیا دیکھتے ہیں کہ ہم جس شہر سے جتنا دور جا رہے تھے اسی شہر کے اتنا قریب آ گئے. رات بھر چلتے رہے مگر کھڑے کہاں نظر آ رہے ہیں؟ اسی کوفہ کے دروازے پہ کھڑے نظر آ رہے ہیں. جان نکل جاتی ہے ان کی. اب کیا کریں گے؟ جلدی سے ہٹتے ہیں جنگل ایک دوسرے راستے کی طرف. کیا دیکھا جاتا ہے کہ ایک کنواں ہے یا ایک چشمہ ہے. ایک بہت بھاری بھاری درخت تھا جس کی جڑیں کچھ کھوکھلی تھی. ان دونوں بچوں نے کہا ایک دوسرے سے بھائی آؤ اس درخت کی کھوکھلی جڑ میں ہم چھپ جاتے ہیں. جب رات ہوگی تو پھر ہم لوگ سفر کریں گے. بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو اپنے سینے سے لگایا اور اس پیڑ کے کھوکھلے حصے میں چھپا لیا. بچوں کے انداز بھی بڑے نرالی ہوتے ہیں. سامنے پانی کا چشمہ تھا. ایک گھر کی ایک نوکرانی خادمہ لوڈی پانی بھرنے آئی. جب اس نے گھڑا ڈالا تھا پانی میں تو دو چاند جیسی صورتیں اسے نظر آئی. اس نے گھڑا چھوڑا, پلٹ کے دیکھا تو دو سہمے بچے وہاں نظر آئے. قریب آئی. یہ بچوں کون ہوا؟ ایک چاند جیسی صورت رکھنے والے, ایک پھولوں جیسی خوشبو رکھنے والے کون ہو تم؟ اور یہاں اتنا ڈر کے کیوں چھپے ہو؟ وہ دونوں بچے کچھ نہیں بول رہے ہیں, مارے ڈر کے سہمے جا رہے ہیں. کس کو دوست سمجھا جائے؟ کون ہے اپنا؟ دوست کی شکل میں یہاں بھیڑیے ملے ہیں. لیکن جب اس عورت نے کہا بتا دو مجھے کون ہو, کیا مسلم بن عقیل کے بیٹے ہو؟ شہید شدہ باپ کا نام سننا تھا کہ دونوں بچوں کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. وہ نو لڑکی سمجھ گئی, کہنے لگی گھبراؤ نہیں, میں جس گھر سے آ رہی ہوں میری مالکن بہت اچھی ہے, بڑی نیک ہے, خاندان اہل بیت سے محبت کرنے والی ہے, ان پر اپنی جان کو قربان کرنے والی ہے. پریشان نہ ہو, آؤ میرے ساتھ, تمہیں وہاں کھانا بھی ملے گا, پانی بھی ملے گا, ایک محفوظ جگہ بھی مل جائے گی. وہ لوڈی ان دونوں بچوں کو لے کر کے آتی ہے. گھر پہ پہنچتی ہے, اس کی مالکی پوچھتی ہے کیا ہوا, پانی لے آئی؟ وہ لوڈی باہر ہی سے کہتی ہے مالکن آج دنیا کا پانی تو لے کے نہیں آئی, ہاں ساقی کوثر کے دو شہزادے لے کے آئے. ساقی کوثر کے دو شہزادے لے کے آئی ہوں. مالکن بھاگتی ہوئی آ گئی. کیا کہہ رہی ہے؟ کہا یہ دیکھیے مسلم بن عقیل کے دو بچے ہیں. کہاں ملے؟ فلاں جگہ ملے. کہا بہت اچھا کیا تو لے کر کے چلی آئی, جا آج تیرے لیے بچوں سے محبت کرنے اور ان کو لانے کی خوشی میں اب میں تجھے آزاد کرتی ہوں. اب تو غلام نہیں ہے بلکہ آزاد کرتی ہوں. محبت اہل بیت سے کیا ملتا ہے؟ اگر انسان غلام ہو, عورت کسی گھر کی نوکرانی ہو, باغی ہو, تو اہل بیت کی محبت سے آزادی ملتی ہے. اسی بنیاد پر تو ہم یقین سے کہتے ہیں اگر ان کی محبت دنیا کی غلامی سے آزادی دلاتی ہے تو یقین ہے کہ اہل بیت کی محبت ہمیں جہنم سے بھی آزادی دلاتی ہے. حسین کی قیمت نہ پوچھئے, جنت میں گھر بناتی ہے چاہت حسین کی. حال میرا کچھ بھی ہو, میرا عقیدہ ہے یہی, بخشوائے کی مجھے تیری محبت ہے.
نعرہ رسالت، عظمت امام حسین، عظمت اہل بیت، خواصہ رسول، خاندان رسول، خواجہ کا ہندوستان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ دین اسلام کی ایسی مدد کرنے والے تاریخ میں نہ دیکھے، دین لانے والے مصطفیٰ ہیں تو بچانے والے نواسے مصطفیٰ ہیں، اور ان کے گھر کے لوگ ہیں، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں میاں لوگوں نے اسلام کی خدمت کی ہے اور ہر دور میں اسلام کی خدمت ہوتی ہے۔ کوئی اگر یہ خواب دیکھے کہ وہ اسلام مٹا دے گا یا مسلمان کو مٹا دے گا تو یاد رکھو نہ اسلام مٹنے والا ہے اور نہ دنیا سے مسلمان مٹنے والے دونوں نہیں مٹنے والے ہیں، ہر دور میں اسلام کی خدمت۔ مگر جس نے اپنے خون سے اسلام کو رنگین کیا ہے، جس نے اپنے خون جگر سے شجر اسلام کو کی آبیاری کر کے توانا کیا ہے، ان حضرات کو اہل بیت اطہار اور کربلا والے جانثار کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نہ تو کربلا کو اسلام سے الگ کیا جاتا اور نہ تو اسلام کو کربلا سے الگ کیا جاتا۔ شجر اسلام کے ایک ایک پتے میں تمہیں کربلا کا رنگ نظر آئے گا۔ بولو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک ایک پتے میں رنگ کربلا نظر آئے گا، خون کربلا نظر، سبحان اللہ۔ اسی لیے تو کہا ہے کہ کلمہ توحید ہے تیری شہادت ہے حسین، سبحان اللہ۔ تو نہ ہوتا تو نہ رہ جاتی صداقت ہے حسین، سبحان اللہ۔ تیری قربانی نے زندہ کر دیا اسلام کو، وہ رہے گا تعداد تیری بدولت ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ خاتون خوش ہوتی ہے، مسرور ہوتی ہے، پیروں کو دھلتی ہے دونوں لال، بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیروں کو دھلتی ہے اور اپنی پلکوں سے زخموں کا بوسہ لیتی، سبحان اللہ، نہلاتی ہے، اچھا کپڑا پہناتی ہے، بہترین کھانا کھلاتی ہے، سبحان اللہ۔ اور جیسے لوگ سامنے رکھ کر کے صحیح تعزیہ کا دیدار کرتے ہیں، نفس تعزیہ حرام نہیں ہے، صحیح تعزیہ کا دیدار کرتے ہیں، اسی طرح وہ عورت ان دو تعزیہ کی شکل مان لے آپ کہ دو بچے جو رسول اللہ کے خانوادے کے تھے انہیں بیٹھا کر کے اوپر تخت پر نیچے زمین پہ بیٹھ کے ان کا دیدار کر رہے ہیں، زندہ باد کر رہی ہے، پورا دن گزرا، بچوں کو بڑی راحت ملی، سبحان اللہ۔ پردیش میں اور دشمنوں کے علاقے میں اگر کوئی مہربان مل جائے، بڑی خوشی ہوتی ہے نا۔ وہ دونوں بچوں نے راحت محسوس، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ یہ گھر جو ان کے لیے پناہ گاہ ہے کچھ ہی دیر کے بعد ان کے لیے مصیبت گاہ بننے والا ہے، پریشانیوں کا گھر بنے گا۔ وہ عورت کا کیریکٹر تھا، اب آؤ ذرا دیکھو اس کے شوہر کا کیریکٹر کیا ہے۔ شیطان کے نکاح میں ولیہ آ جاتی ہے۔ اگر فرعون کی شادی میں حضرت آسیہ آ جائیں تو حارث بدبخت کے نکاح میں اگر اتنی نیک عورت آ جائے تو تعجب کی بات۔ حارث دن بھر دوڑتا رہا انہیں بچوں کو ڈھونڈنے، کاہے لیے؟ ابن زیاد نے انعام کا اعلان کیا تھا، ایسے ہی لوگ ہوتے ہیں جو درہم و دینار کے چکر میں اپنا ایمان بیچتے۔ اگر اس کی زندہ مثال دیکھنا ہے تو کوفہ والوں کو دیکھ لو، چند سکے کے لیے
یہ اپنی آخرت برباد کرنے کے تو یہ دوڑا رہا تھا. گھوڑا اتنا دوڑایا کہ گھوڑا دوڑنے کی تاب نہ لا کر کے دم توڑ کے مر گیا. شام کے وقت یہ گھر آیا. بیوی نے ایک کمرے میں دونوں بچوں کو رکھ دیا, باہر سے تالا بند کر دیا. کہہ دیا تھا میرے رسول اللہ کے خالوادے کے صاحبزادوں آرام کرو, قطعاً آواز نہ لگانا, بولنا نہیں, رونا نہیں, آرام سے رہنا. صبح کو جب میرا شوہر چلا جائے گا تو میں پھر کوئی آپ لوگوں کے بھیجنے کا انتظام کروں گی. شوہر آ گیا گھر میں, بڑا تھکا ہارا لگ رہا تھا. پوچھا کہاں تھے پورا دن؟ تو کہا میں مسلم بن عقیل کے بچوں کو ڈھونڈ رہا تھا, اسی بھاگ دوڑ میں میرا گھوڑا بھی مر گیا. تو وہ عورت کہتی ہے ذرا کچھ تو شرم کر, غیرت کر, کیوں اپنی عاقبت اور اپنا دین خراب کرنے پہ لگا ہے؟ مسلم بن عقیل کے بچوں نے تیرا کیا دیا, کیوں ان کے پیچھے پڑا ہے؟ کہا نصیحت کرنے کی ضرورت نہیں, کھانا لے کے آ, میں کھانا کھاؤں گا, بھوکا ہوں پورا دن کا. کہا تجھے ملے گا کیا؟ کہا نہیں جانتی, ابن زیاد بہت انعام دے گا, اتنا انعام دے گا کہ ہم مالا مال ہو جائیں گے. تو کہا دنیا کی دولت کے چکر میں تو اپنی عاقبت کو بیچ ڈالے گا. تو کہا مجھے زیادہ سمجھانے کی بات, جب کسی کے سر پہ شیطان سوار ہو تو اس کا حال یہی ہوتا ہے, کسی کی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے. کھانا لا کے بیوی نے دیا, کھایا, تھکا ہوا تھا, سو گیا. رات کا 12 بجنا تھا. بڑے بھائی محمد نے چھوٹے بھائی ابراہیم کو جگایا, بھائی اٹھو, سونے کا وقت نہیں ہے. ہر بڑا کے چھوٹا بھائی اٹھا, کیا بات ہے بھیا, کیا بات ہوئی؟ تو کہنے لگے بھائی دونوں میں بہت زیادہ عمر کا فرق نہیں تھا, حضرت محمد بڑے تھے اور حضرت ابراہیم چھوٹے تھے. جگایا, کہنے لگے کیا ہوا؟ کہا ابھی ابھی میں نے خواب دیکھا ہے. ہمارا آپ کا خواب ہو تو غلط بھی ہو, ان سچوں کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے خواب دیکھا کہ جنت میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جد اعلیٰ ٹہل رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. میں نے دیکھا کہ حضرت خاتون جنت بھی ساتھ میں, میں نے دیکھا کہ مولا علی بھی ساتھ میں ہے. اتنے میں کچھ دور سے میں نے دیکھا کہ ابا جان بھی آ رہے ہیں. سبحان اللہ. جب قریب پہنچے تو رسول اللہ نے کہا اے مسلم بن عقیل, تم تو آ گئے, اپنے بچوں کو دشمنوں میں چھوڑا ہے؟ ابا جان نے کہا کہ یا رسول اللہ ان قریب وہ بچے بھی آنے والے ہیں. بڑے بھائی نے کہا یار میں نے ابھی ابھی یہ خواب دیکھا. چھوٹا بھائی بھی کہتا ہے بھائی بیائی نے ہی یہی خواب ہم نے بھی دیکھا. تو کیا مطلب اب ہم بھی نہ زندہ رہیں گے, کیا ہم بھی مار دیا جائیں گے, ہماری بھی گردنیں کاٹ دی جائیں گی, ہم بھی شہید ہو جائیں گے؟ ننھی جان اس تصور کو سوچ کر کے رونے لگے. آواز بلند ہو گئی, ایک دوسرے سے گلے مل کے دونوں بھائی رو رہے. بڑی بڑی زلفیں ہے, چاند جیسا چہرہ ہے. آواز باہر آئی, حارث کے کانوں تک پہنچی. بیوی کو جگا کے پوچھتا ہے یہ بتا ہمارے گھر میں یہ بچوں کے رونے کی آواز تھا, ہمارے تو اپنا کوئی بچہ نہیں ہے, یہ کون سے بچے ہیں؟ عورت نے ٹالنے کی کوشش کی مگر وہ بدبخت مانا نہیں. اٹھ کر کے تالا کھولتا, دروازہ کھولتا ہے. کیا دیکھا کہ بہترین بستر لگا ہوا ہے, تو چاند جیسی موہنی صورت والے خوبصورت بچے بیٹھے رو رہے ہیں. پوچھا یہ بتاؤ تم دونوں کون ہو؟ چونکہ ان بچوں نے اپنا اس گھر کو جائے پناہ سمجھ لیا تھا, اپنے محسن اور مہربان اور خیر خواہ کا گھر سمجھ لیا تھا. تو بچوں نے برجستہ کہہ دیا کہ ہم مسلم بن عقیل کے بچے ہیں. اتنا کہنا تھا کہ اس ظالم پر شیطان سوار ہو گیا, خون اس کا کھولنے لگا.
کہتا ہے اوہ یہ بات ہے، پورا دن میں تمہیں تلاش کرتا رہا اور تم عیش کا بستر ہمارے گھر جمائے پڑے ہو۔ بچوں نے جب اس کا یہ انداز دیکھا تو بچے سہم گئے۔ یہ خبیث آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھنے کے بعد بے تحاشا ان بچوں کے چہرے پہ مارنا شروع کرتا ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ ظلم ان یزیدیوں نے کیا ہے آل نبی کے شہزادوں کے ساتھ، جس نبی نے جانور کے بھی چہرے پہ مارنے سے منع کیا۔ کسی جانور کے بھی چہرے پہ مت مارو، کیونکہ چہرہ پورے جسم میں سب سے خوبصورت چیز ہے۔ چہرے پہ مارنا شروع کیا، بچے بلبلا اٹھے، درد سے کراہنے لگے۔ وہ بدبخت دونوں کے ہاتھ کو لے جا کر کے پیٹھ ملا کر کے باندھ دیتا، زلفیں بڑی بڑی تھی، باندھ دیا اور باندھ کر کے گھسیٹ کر کے بستر سے نیچے اتار دیا اور کہا جتنا رونا ہے رات بھر رو لو، صبح کی سفیدی نمودار ہوگی، تمہاری زندگی کی آخری گھڑی۔ یہ دونوں بچے اس مصیبت اور پریشانی میں کرتے کیا؟ عورت نے آ کر کے پیر پکڑ لیا، حارث میں نے ان بچوں کو ٹھہرایا تھا، خدا کے واسطے ان بچوں پہ ظلم مت کر۔ حارث نے ٹھوکر ماری، عورت کو چوٹ لگی۔ کسی طرح پھر وہ بچے درد کمرے میں رہے۔ جب صبح ہوتی ہے ایک خچر لا کر کے یا گھوڑے پہ لا کر کے ان بچوں کو جاتا ہے، اندر سے دونوں کی زلفیں بندھی ہوئی تھی، جیسے لوگ سامان گھسیٹ کر نکالتے ہیں، ایسے ان دونوں شہزادوں کے بال کو پکڑ کے گھسیٹتا ہوا باہر آتا ہے ظالم۔ اور جیسے کوئی دھوبی اپنے کپڑوں کی گٹھری کو لادتا ہے، ایسے دونوں شہزادوں کو اٹھا کر اس نے گدھے کے اوپر اور جانور کی پیٹھ پہ ڈالا، رسیوں سے جکڑا ہے۔ عورت جا کر کے کہتی ظالم رک جا، کیوں عاقبت خراب کر رہا ہے؟ مگر اس پہ دولت کا ایسا نشہ سوار تھا کہ سننے کو لیے تیار نہیں۔ تلوار چلایا، بیوی زخمی ہو گئی۔ ایک بیٹا تھا وہ آیا، اس نے منع کیا، اس کو بھی اس نے زخمی کر دیا۔ دونوں تڑپتے رہے اور یہ نہر فرات کی جانب دونوں بچوں کو لے کر کے چلا گیا۔ اور جب نہر فرات کے قریب پہنچا، دریائے فرات کے قریب، تو ساحل فرات کے دونوں بچوں کو کھول کر کے یہ ظالم سامنے کھڑا کرتا ہے۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے چہرے کو دیکھ رہا ہے، اس کی ننگی تلوار سامنے ہے، زہر میں بجھا ہوا خنجر سامنے ہے۔ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو دیکھے، چھوٹا بھائی بڑے بھائی کو دیکھے، اور دونوں کہتے تھے بھائی اب کیا ہوگا ہمارا؟ ابا جان بھی میرے، یہ ظالم کیا سچ میں ہمیں مار ڈالے گا؟ بڑے بھائی نے کہا اے حارث، تجھے دولت ہی چاہیے نا، تجھے روپیہ پیسہ ہی چاہیے نا، تجھے انعام ہی چاہیے نا، تو شاید ہمیں مار کر اتنا انعام نہ پائے گا۔ ایسا کر تو ہمارے بال کو چھیل دے، ہمارے بال کو تو دور کر دے، ہمارے چہرے پہ کالک مل دے، ہمیں تو لے چل کر کے کسی بازار میں بیچ دے یا کسی کے دروازے پہ بیچ دے، تجھے اتنی دولت مل جائے گی کہ تو بھی کھاتا رہے گا، تیری نسلیں بھی کھاتی رہیں گی۔ مگر یزید کا یہ کمبخت غلام ماننے کو تیار نہیں ہوا، کہا نہیں، اگر ہم تمہیں لے کے چلیں گے تو لوگ چھین لیں گے اور ہم انعام سے محروم ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ باتیں ہو رہی ہیں، دونوں بچے کھڑے ہیں۔ بڑے بھائی نے کہا ایسا کرے اے حارث، اگر تم مارنا ہی ہمیں چاہتا ہے تو ایسا کر پہلے تم مجھ پہ تلوار چلا، کیونکہ میں اپنی آنکھوں سے اپنے چھوٹے بھائی کی لاش کو تڑپتا ہوا نہیں دیکھ پاؤں گا۔ چھوٹا بھائی کہتا ہے بھیا آپ کیا کر رہے ہو؟ پہلے اسے مجھے مار لینے دیجیے، کیونکہ میں چھوٹا ہوں، میرا دل کمزور ہے آپ کے بنسبت۔ آپ کا تو لاشا میں نہ دیکھ پاؤں گا، مگر آپ میرے لاشے کو دیکھ لیں گے۔ یہ دونوں بھائی منت و سماجت کر رہے، اس ظالم کو ترس نہ آیا۔ قسم خدا کی فرشتوں کو بھی رونا آ رہا ہوگا دیکھ کر کے، جنات کو بھی رونا آ رہا ہوگا دیکھ کر کے، چاند و سورج بھی رو رہے ہوں گے، مگر ان کوفیوں کے دل کتنے زیادہ سخت ہو گئے تھے
کہ ننھے ننھے بچے رو رہے ہیں، اس کے دل پہ اثر نہیں ہوتا ہے، لیکن کیا کیا جائے، جب انسان کا مقدر خراب ہوتا ہے تو حالات ایسے بنا کرتے ہیں۔ چنانچہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حارث بدبخت نے تلوار اٹھائی ہے اور تلوار اٹھا کر کے ایک ہی وار میں دونوں کو شہید کیا ہے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جب تلوار اٹھائی ہے تو دونوں بچوں نے کہا تھا ادرکنی یا ابتا، اے میرے باپ میری خبر لو، باپ تو دنیا میں نہ رہے کون خبر لیتا۔ چنانچہ تلوار چلتی ہے، بڑے بھائی کا لاشا گرتا ہے، وہ کمبخت اٹھاتا ہے سر کو اور اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، خون کا دھارا بہنے لگتا ہے۔ چھوٹے بھائی نے جب دیکھا تو برداشت نہ کر پائے اور جا کر کے انہی خون میں نوچنے لگے۔ اتنے میں اس ظالم نے تلوار کا دوسرا وار کیا، ایک ننھی سی چیخ نہر فرات کے قریب نکلتی ہے اور وہاں بھی سر دھڑ سے جدا ہو جاتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھول تو دو دن بہارے جعفرہ دکھلا گئے، حسرت ان غنچوں پہ ہے جو دن کھلے مرجھا گئے۔ یہ دونوں بچے جب شہید ہوتے، دونوں بچوں کے سر کو یہ حارث بدبخت ایک تھوبڑے میں ایک جھولا ٹائپ کی چیز جس میں لوگ سامان رکھتے ہیں سر کو رکھتا ہے، اور دونوں جسم کو اٹھا کر کے نہر فرات میں ڈال دیتا ہے۔ تقدیر نے تماشا دیکھا تھا۔ لوگ کہتے ہو کہ شہید مر جاتے ہیں، قرآن کہتا ہے شہید نہیں مرتے ہیں۔ جب یہ دونوں لاش ڈالی گئی ہے نہر فرات میں تو تاریخ بتاتی ہے کہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کی طرف آ کر کے اپنے چھوٹے بھائی کے لاشے کو سینے سے لگا لیا ہے، سینے سے لگا لیا، اور یہ بتا رہا ہے کہ بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی کا اگر پیار دیکھنا ہے تو محمد و ابراہیم کو دیکھ لو کہ جب تک ہم زندہ تھے تب بھی گلے لگاتے تھے، آج شہید ہو گئے ہیں تب بھی ہم اپنے بھائی کو گلے لگائے ہوئے ہیں، ہم اپنے بھائی درود شریف پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معظم جد و کرم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پھر یہ بدبخت ان سروں کو لے کے چلا بڑے فخر سے، بڑے نام سے، معلوم ہو رہا تھا آج اس نے کوئی بہت بڑا تیر مار دیا ہے، دو بچوں کو ناحق قتل کر کے۔ یہ جو لوگ بچوں کو مارتے ہیں نا، کچھ دن پہلے طالبانیوں نے ایک اسکول میں بم وسفوٹ کیا تھا، یہ سب حرام خور ہم کو اسی یزید اور کوفے والے کی نسل سے معلوم ہوتے، کیونکہ کوئی سلجھا ہوا مسلمان ایسا کام نہیں کر سکتا ہے، اتنا برا کام نہیں کرے گا۔ یہ وہی ہیں، بچے بچے ہوتے ہیں، چاہے دشمن کے بھی بچے کی۔ بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقت میں گنجائش نہیں، ورنہ میں بتاتا کہ تاتاریوں کے اسلام لانے کی وجہ بھی یہی بنی تھی۔ کچھ مسلمان قید کر لیے گئے تھے، تاتاری کے گھر کا ایک بچہ حوض میں گرنے والا تھا، مسلمان جو زنجیر میں جکڑا ہوا تھا آگے بڑھ کر کے اس بچے کو بچایا۔ اتنے میں وہ آ کے دیکھ لیا تو کہتا ہے مسلمانوں تمہارا تو عجیب حال ہے، ہم نے تمہارے نہ جانے کتنے بچوں کو مارا، تمہارے کے نہ جانے کتنی سہاگنوں کے ہم نے سندور اجاڑ دیا، ماں اجاڑ دی، گر رہا تھا، تم کو تو چاہیے اور تھا کہ گرا دیتے، اسے بچا کیوں لیا؟ تو مسلمانوں نے کہا تھا سو ظلم کیے تم نے، ایک آہ نہ کی ہم نے، وہ ظرف تمہارا تھا یہ ظرف ہمارا ہے، وہ تمہارا کیریکٹر تھا جو تم نے کیا، یہ ہمارا کیریکٹر ہے۔ ہمارا اسلام بتاتا ہے بچے پیار کے حقدار ہوتے ہیں، چاہے وہ اپنے بچے ہوں یا دشمن کے بچے ہوں۔ بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دشمن کے بچے یہ لے کے چلا دونوں کے سر کو ابن زیاد کے پاس، اس نے پوچھا کیا ہے؟ کہا تمہاری دشمنوں کا سر ہے۔ کہا کون میرے دشمن؟ کہا مسلم بن عقیل کے بچوں کا سر کاٹ کے لایا۔ ابن زیاد سن کر کے آگے بنا ہو گیا، کیوں لایا؟
کس نے کہا تھا انہیں مارنے کے لیے؟ میں نے تو لکھا تھا یزید کو کہ مسلم کے بچے قید ہو گئے، اگر وہ زندہ مدا دیا تو میں کیا کروں گا، کہاں سے بھیجوں گا؟ مارا کیوں، لے کے کیوں نہیں آیا؟ یاد رکھو سانپ کبھی جو ہے اپنے پالنے والے کا بھی وفادار نہیں ہوتا، موقع پاتا ہے تو ڈس ہی لیتا ہے۔ آ گیا چلا، اور یہ اللہ کو دکھانا تھا کہ دیکھ، جس کی خوشی کے لیے تو نے یہ کام کیا نا، جس سے انعام لینے کے لیے کام کیا، اسی کے ہاتھوں تو تیرا انجام پورا ہونے والا۔ ابن زیاد نے کہا مارا کیوں؟ کہا کہ زندہ لے کے آتا تو مجھے ڈر تھا کہ کوئی چھین نہ لے، تو کہا تو بتا دیتا تو میں فوج بھیج دیتا، سپاہی بھیج دیتا، تو آ جاتا۔ اب یہ چپ ہو گیا تو کہا سن، تجھے انعام تو نہیں ملے گا، ہاں سزا ضرور ملے گی۔ دربار میں نگاہ دوڑائی، ایک شخص پہ نگاہ پڑی جس کے چہرے اور مہرے سے لگتا تھا کہ اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسی کی جانب اشارہ کیا، ایسا کرو اس کو لے جاؤ وہیں جہاں اس نے بچوں کو شہید کیا ہے، وہیں لے جا کے اسے بھی مارو، لیکن یاد رکھو پورے کوفہ بازار میں اسے گھوڑے پہ باندھ کر کے زمین پہ گھسیٹتے ہوئے دیکھے۔ خسرت دنیا والآخرہ، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دھوبی کا کتا نہ گھر کا نہ گھاٹ کا۔ ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں، ناؤ کاغذ کی کبھی چلتی نہیں۔ گھسیٹ کر کے اسے لے جائے، وہ کہہ رہا تھا 10,000 اشرفی دے دوں گا، چھوڑ دے۔ اس نے کہا جسے اشرف ملنے والے ہو وہ اشرفی کا کرے گا، مجھے نہیں چاہیے۔ لے کے گیا وہاں۔ تو جانتے ہیں جب آدمی بہت تپا ہوتا ہے نا تو پھر مارتا بھی اسی طرح، جبکہ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے کہ کسی کو مصلح کرو۔ مصلح مانے ہوتا ہے ایک ایک جسم کے حصے کو الگ الگ کرو تب آخر میں موت دو، مگر وہ اتنا تپا ہوا تھا ان بچوں کے شہید کرنے کی وجہ سے کہ پہلے ایک ہاتھ کاٹا، پھر دوسرا ہاتھ کاٹا، پھر ایک پیر کاٹا، پھر دوسرا پیر کاٹا، پھر پیٹ چاک کیا، اتڑیاں باہر آ گئی، بعد میں گردن ماری، مار کر کے جب اس کی لاش کو نہر فرات میں ڈالا گیا ہے، تاریخ طبری کے حوالے سے یہ بات بتاتا ہوں، نہر فرات نے اسے لینے سے قبول کر دیا، باہر پھینک دے۔ گویا نہر فرات بھی یہ کہہ رہی تھی کہ ہمارے نبی کے غداروں کو اپنے اندر جگہ نہیں، ہمارے نبی کے قاتلوں کو اپنے اندر جگہ نہیں دیتے۔ لوگ عاجز آ گئے، کہنے لگے ایسا کرو گڈھا کھودو اس کو، اس میں دفن کر دو مٹی میں۔ ادھر لوگ دفن کر کے فرصت نہ پاتے کہ فوراً اسے زمین باہر پھینکے۔ گویا زمین بھی کہہ رہی تھی کہ پانی بھی اہل بیت کا ہے اور زمین کا ذرہ ذرہ بھی اہل بیت کا ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد، ہم قبول کریں گے نہ حق ہے، زندہ باد زندہ باد۔ اب کیا کیا جائے؟ تو کہا کوئی نہ قبول کرے اسے، آگ تو قبول ہی کر لے۔ لکڑیاں اکٹھا کر کے اسے جلا دیا گیا ہے۔ شاید مسلمانوں میں پہلا شخص جلا کر کے راکھ کیے جانے والا یہ حارث بدبخت تھا جو کوفہ میں آل نبی کی دشمنی میں جلا گیا۔ لیکن اب یہ شہزادوں کی بات دیکھو، سبحان اللہ، شہزادوں کی بات دیکھو۔ جب دونوں سر ڈالے گئے نہر فرات میں، کافی دیر ہو گئے، نہر فرات کی لہریں تیز، پانی تیز بہ رہا تھا، نہ جانے کہاں چلی گئی ہوں گی لاشیں۔ لیکن تاریخ طبری میں علامہ ابن جریر فرماتے ہیں کہ جب دونوں سروں کو ڈالا گیا،
अचानक दोनों जिस्म नमूदार होते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोल दिया सुभान अल्लाह। दोनों जिस्म नमूदार और अपने अपने सर से दोनों जिस्म जाकर के मिल जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर गायब हो जाते हैं। सुभान अल्लाह। और एक रवायत में ये आता है कि वो दोनों लाशें किनारे पे आ गए और सर से जुड़ गए, तो लोगों ने फिर उन दोनों नन्ही नन्ही जान की कब्रें वही नहर फुरात शहर कूफा के किनारे पर बना दी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस तरह से ये दोनों बच्चे शहीद हुए। और उधर मशकूर दारोगा जो घबरा तो नहीं गए, सुनना है? जी जी जी। अच्छा, कितने लोग अभी सुनना चाहते हैं? हाथ उठा के बोल रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सब सुनना चाहते, सुभान अल्लाह। सब सुनना है आपको। और परसों तो फिर परसों के बाद जो शब आएगी उसमें तो इसके बाद कि इंसानियों के साथ अल्लाह ने कैसा बदला लिया वो सुनिएगा, ताकि कम से कम ये जो वाकई करबला सुन के दिल फट जाता है ना, इसको थोड़ा सा मरहम नसीब हो जाता है जब इनके खतरनाक अंजाम को सुना जाता है। एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन मादनी जुद वल करम व अला आलिहि व सहाबिहि व सल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दरूद पाक पढ़िए सल्लल्लाहु अला नबी रुमी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उधर मशकूर दारोगे बच्चों को तो भेज दिया, बुलाया इब्ने ज़ैद ने, बच्चे कहाँ हैं? कहा मैंने छोड़ दिया। कहा क्यों छोड़ दिया? कहा मेरी मर्जी में छोड़ दिया। कहा मैं तेरा हाकिम हूं। कहा होगा हाकिम। हाकिम की इताअत अच्छी बातों में की जाती है, बुरी बातों में नहीं की जाती। इब्ने ज़ैद ने कहा डर नहीं लग रहा है? तो कहा सुन, जिसके दिल में खुदा का डर होता है वो दुनिया की किसी ताकत से नहीं डरा कर। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुदा से डरने वाले मौत से हरगिज नहीं डरते। ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। कहने लगे बता तुझे मिला क्या? बच्चों को आजाद करके मिला क्या? तो दारोगा जेल मशकूर ने कहा सुन, मुझे यकीन है कि मैंने उन बच्चों को आजाद करके अपनी आखिरत बना दी है। बोलो सुभान अल्लाह। तू कहता है क्या मिला? मुझे यकीन है कि कल मैदान महशर में उन बच्चों की आजाद करने की बुनियाद पे रसूलुल्लाह मुझे जहन्नम से आजादी का परवाना जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जहन्नम से आजादी का परवाना रसूलुल्लाह लेंगे। सुभान अल्लाह। मुझे यकीन है कि मेरे अमल बेवफा हो सकते हैं मगर नबी के खानदान का खून कभी बेवफा नहीं हो। हटे हटे, जिंदाबाद जिंदाबाद। मोहब्बत सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रहा सवाल तेरा तो तू अपनी फिक्र कर कि हजरत इमाम मुस्लिम को शहीद करके तुझे क्या मिला? तू दुनिया में भी जलील हुआ है, आखिरत में भी जलील होगा, मारा जाएगा। आगे इसको बंदी कर दीजिए, ये आवाज पे बहुत ज्यादा असर डालता है। कहा तूने अपनी आखिरत खराब कर ली है। मुझे यकीन है कि कल तू जहन्नम के दहकते हुए शोलों में डाला जाएगा। इब्ने ज़ियाद ने कहा मैं तेरी गर्दन मार दूंगा। मशहूर दारोगा जेल ने कहा मुस्कुरा करके मार देगा तो मार दे। मैं तो आज ये सोच रहा हूं कि मशहूर के पास एक ही जान क्यों है। अगर 1000 जान भी होती तो मैं उन जानों को कुर्बान करने का इससे बेहतर मौका न पाता। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं सारी अपनी जान नबी वाले नबी की मोहब्बत में कुर्बान कर देता। सुभान अल्लाह। मरना तो है जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन बचा है मरने से?
کون بچا ہے مارنے سے؟ لیکن شیر کی ایک دن کی زندگی، شیر میسور نے کہا تھا نا، گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر مرنا تو ہے، لیکن اس سے بہتر کیا ہے کہ نبی اور آل نبی کی محبت میں موت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ کہا گیا مشہور کو اتنے کوڑے مارو کہ مر جائے۔ جلاد آگے بڑھا، کوڑے برسانے لگا، پہلا کوڑا پڑا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، دوسرا کوڑا پڑا تو الحمدللہ رب العالمین، تیسرا کوڑا پڑا تو یا الہ العالمین، تو دیکھ رہا ہے مجھے کس کی محبت میں سزا ملتی ہے۔ چوتھا کوڑا پڑا، اے اللہ مجھے اپنے نبی اور نبی کے شہزادوں کے پاس پہنچا دے۔ پانچواں کوڑا پڑتا ہے، جناب مشکور خاموش ہو جاتے ہیں۔ جلاد آگے بڑھ کر کے جناب مشکور کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس طرح سے ساحل شہادت پر ایک عاشق کی لاش اور پہنچ جایا کرتی ہے۔ چنانچہ ادھر یہ واقعے ہوئے اور ادھر حضرت امام مسلم بن عقیل نے چونکہ خط لکھ دیا تھا، اب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مکے میں وہ خط ملا تو آپ نے اب کوئی عذر باقی نہ رہا کہ کوفہ کی طرف نہ جایا جائے، اب کوئی عذر باقی نہ رہا، آپ نے تیاری شروع کر دی اور خاص 3 ذی الحجہ سن 60 ہجری جس دن کوفے میں حضرت امام مسلم بن عقیل کی شہادت ہوئی تھی، اسی دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے نکل کر کے کربلا کی جانب سفر کرنے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نکلتے ہیں تو جانتے ہیں آپ کے ساتھ کتنے لوگ تھے؟ آپ کے خانوادے کے جو لوگ تھے اور جو جانثار تھے وہ مدینے سے چلے تھے، بچے، مرد، عورتیں سب ملا کے کل 82 لوگ تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کے 3 بیٹے تھے۔ کتنے؟ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیمار تھے اور وہ زندہ بچ کر کے آئے، حضرت علی اکبر جن کی عمر 18 سال کی تھی جو کربلا میں شہید ہوئی، حضرت علی اصغر جو ابھی دودھ پی رہے تھے 6 ماہ کے تھے وہ بھی کربلا میں شہید ہوئے۔ تو 3 بیٹے آپ کی ایک بیٹی حضرت سکینہ جن کی عمر 7 سال تھی وہ ہے ساتھ میں، آپ کی 2 بیویاں حضرت شہربانو اور حضرت ام رباح رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں حضرت شہربانو امام زین العابدین کی والدہ ہیں اور حضرت ام رباح یہ حضرت علی اصغر کی والدہ۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ کے چچا کے 5 لڑکے، آپ کے چچا کے 4، ایک تو حضرت مسلم بن عقیل یہ کوفہ میں شہید ہو گئے، ان کے 3 بھائی اور شامل ہوئے کربلا میں آ کے شہید ہوئے۔ آپ کے سگے بھتیجے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 4 بیٹے، حضرت قاسم جن کی عمر 19 سال تھی، اس کے بارے میں آپ سنتے ہیں ایک بیٹے تھے حضرت عبداللہ ابن حسن، ایک بیٹے تھے حضرت عمر ابن حسن، ایک بیٹے تھے حضرت ابو بکر ابن حسن۔ اگر اہل بیت اور صحابہ میں دشمنی ہوتی تو کبھی حسن و حسین اپنے بیٹوں کا نام ابو بکر اور عمر نہ واقعہ بڑی محبت تھی، بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ 4 آئے کربلا میں شہید ہوئے اور اس کے ساتھ میں آپ کے بھائی باپ کی جانب سے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خاتون جنت کے بعد اور شادیاں پھر کی، ان کی حیات میں تو شادی نہیں کی تھی اور دوسری زوجہ سے بچے بھی ہوئے، حضرت محمد بن حنفیہ یہ وہی رہ گئے اور 5 بھائی آپ کے یہاں آئے تھے، حضرت عباس
علم بردار جنہیں کہتے ہیں، اور 4 بھائی یہ آ کے کربلا میں شہید ہوئے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ان کی بہن حضرت زینب سبحان اللہ، اور ان کے سگے بھانجے حضرت زینب کے دونوں بچے حضرت اولو محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 17 افراد نے کربلا میں خاندان اہل بیت سے شہادت، اور بقیہ لوگ جو ہوئے وہ جانثاروں میں سے تھے۔ سبحان اللہ، اتنے لوگوں کو۔ لیکن جب آپ باہر جانے لگے تو بڑے بڑے صحابہ جن میں حضرت ابن عباس، حضرت ابن زبیر، حضرت ابن عمر، حضرت ابن ابو بکر، حضرت ابو واقد لیثی، حضرت ابو سعید خدری رضوان اللہ علیہ اجمعین، یہ حضرات آ کر کے روکنے کی کوشش کرتے اور کہتے ہیں کہ مر جائیے آپ کوفہ کی جانب۔ کوفے کے لوگ غدار ہوتے ہیں، بے وفا ہوتے ہیں، آپ کے باپ کے ساتھ بھی انہوں نے غداری کی، آپ کے بھائی کے ساتھ بھی غداری کی۔ اس وقت روئے زمین میں آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے، آپ جائیں گے تو وہ آپ کے ساتھ بھی غداری کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اب تو ہم اللہ کی مرضی پہ راضی، اب ہم جائیں گے۔ یہ بھی دیکھو یار عجیب تماشا ہے تقدیر کا کہ دنیا سے لوگ کعبہ کی طرف آ رہے ہیں، مکہ آ رہے ہیں، کیونکہ حج کا زمانہ قریب، لوگ چلے ہیں حج کے لیے۔ امام حسین اس موسم میں حج چھوڑ کر کے کربلا اور کوفہ کی طرف جا رہے ہیں۔ ظاہری اعتبار سے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی، لیکن اگر اس کا عشق کا جواب لو، ظاہری سبب تو یہ ہے کہ آپ نے کہا تھا مجھے ڈر ہے کہ اگر میں رکوں تو مجھے گرفتار کروا لیا جائے گا، اور پوچھا گیا تھا ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں آپ مانتے ہیں، تو کہا میں نے اپنے والد محترم سے سنا تھا اِنَّا لِمَكَّةَ لَقَبْشًا يَسْتَحِلُّ مِنْهُ حُرْمَتُهَا، کہ مکے میں ایک میڈھا ہوگا جو مکے کی حرمت کو حلال کر دے گا، یعنی حجر کا بازار گرم ہوگا۔ تو کہتے میں نہیں چاہتا میں ہی وہ میڈھا بن جاؤں، میں یہاں سے جا رہا ہوں اس لیے تاکہ کم سے کم اس جگہ کی حرمت برقرار ہے۔ ایک عشق کا جواب، لوگ حج کرنے آ رہے تھے، امام حسین رازدار نبوت تھے، بولو سبحان اللہ سبحان اللہ، آپ حج کو بچانے جا رہے تھے، واہ زندہ باد سبحان اللہ سبحان اللہ، بچانے کے لیے آپ جا رہے تھے۔ چنانچہ بہت لوگوں نے روکا مگر آپ کسی طرح تیار نہ ہوئے رکنے کے لیے، یہاں تک کہ آپ کے سگے بہنوئی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر اولو محمد کے والد حضرت عبداللہ جو بیٹے ہیں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ آتے ہیں حاکم مکہ سے خط لکھوا کے لاتے ہیں، چاہتے ہیں پہلے اپنے دونوں بیٹوں اولو محمد کو بھیجا، جاؤ ماموں کو روکو، ماموں لوگ بھانجوں کی بات نہیں ٹالتے، جاؤ روکو، ضد کرو ماموں کو مکے سے مت جانے دو۔ دونوں بھانجے پہنچے، ماموں جان بات مان جاؤ، کہنے لگے بھانجے ماموں کبھی بھانجوں کی بات نہیں ٹالتے مگر آج معاملہ کچھ ایسا ہے کہ مجھے جانا ہی پڑے گا۔ اتنے میں حضرت عبداللہ بن جعفر طیار آ گئے، انہوں نے بھی بہت روکنے کی کوشش کی، پوچھا آخر کیوں اتنی ضد کی ہے آپ جانے کے لیے؟ تو امام حسین کہتے ہیں سنو، میں نے خواب میں نانا جان کو دیکھا ہے اور میرے نبی نے خواب میں ایک بات کہی ہے، سبحان اللہ مجھے جانا ہی پڑے گا۔ کہا خواب کیا ہے؟ کہا حسین نے نہ تو خواب ابھی تک کسی کو بتایا ہے اور نہ صبح قیامت تک کسی کو، واہ واہ سبحان اللہ، میں نہیں بتاؤں گا مگر جاؤں گا۔ چنانچہ لوگ جب مجبور ہو گئے اور تقدیر یہی تھی کہ نہیں جانا ہو تو 2 قدم بھی نہیں چلنے کی ہے طاقت مجھ میں، عشق کھینچے لیے جاتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عصمت حسین، یاد حسین، خواجہ کا ہندوستان۔
خاندان رسول حضرت علامہ زکریا صوفی صاحب قبلہ مسلک اعلیٰ حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت۔ تھوڑی دیر آپ اور سن لیں تاکہ میں وہاں کربلا تک پہنچا دوں۔ کل پورا آپ کو شہادت سننا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اپنے علم کے مطابق میں حتی الامکان واقعات کو گھیر دوں تاکہ کہیں کوئی گوشہ اور شوشہ چھوٹنے نہ پائے، کیونکہ جتنی بھی باتیں کی جائیں گی اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ علماء کا تمام لوگوں کا میں احسان مند ہوں کہ یہ بیچارے بیٹھے رہتے اتنی دیر دیر، ان کے پاس بہت سے کام ہوتے، مت بیٹھ کر کے مجھ کم علم کی حوصلہ افزائی کرتے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کربلا والوں کے صدقے میں ان تمام لوگوں کی عمروں میں اور رزق میں خوب اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ تو حضرت عبداللہ بن جعفر طیار نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ نہیں جاتے ہیں مانتے ہیں تو میں تو نہیں جا سکتا، میری کچھ اپنی مصروفیات ہیں، مگر یہ دو ننھے بچے ہیں آپ کے جو بھانجے، انہیں اپنے ساتھ لے جائیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دو قدم بھی نہیں چلنے کی ہے طاقت مجھ میں، عشق کھینچے لیے جاتا ہے میں کیا جاتا ہوں۔ ان دونوں بچوں کو شہادت لے جا رہی تھی، شہادت لے جا رہی تھی کہ کل جب تاریخ کربلا لکھی جائے تو لوگ یہ لکھیں کہ کربلا کو جب ضرورت پڑی تھی تو حسین کے جوانوں نے ہی قربانی نہیں دی تھی، حسین کے خاندان کے بچوں نے بھی اسلام کے لیے اپنی قربانی دی۔ زندہ باد زندہ باد۔ بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی مقدس معطر معمر جماعت تھی یہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات دیکھو یار، اگر کوئی لڑنے جاتا ہے تو کیا اس انداز میں جاتا ہے؟ بولو، یہ انداز بتا رہا تھا ہم لڑنے نہیں جا رہے ہیں، لڑائی کو ختم کرنے جا رہے ہیں۔ ورنہ ایسے موقع پہ یاد رکھو مسلمانوں، امام حسین کو کمزور نہ سمجھو، مقدر ہو چکی تھی شہادت اور اللہ کو اسی کے ذریعے انعام دینا تھا کہ آقا حسین ہر موقع پہ صبر کر رہے، ان کی اس مظلومیت کو قطعاً کوئی کمزوری نہ سمجھے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کوئی کمزوری نہ سمجھے۔ اس وقت بھی ان کا اتنا روب تھا کہ اگر ایک آواز دیتے تو انسان نہیں، جنات اور فرشتے بھی ان کی مدد کے لیے زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ جناتوں کا بادشاہ تو آیا ہی تھا، زندہ باد زندہ باد۔ مگر آپ نے کہا چلا جا، یہ میدان امتحان ہے اور میدان امتحان میں مدد نہیں دی جاتی، استقامت دکھائی جاتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ استقامت دکھائی جاتی ہے، یہ میدان امتحان ہے۔ تیرے سہارے سے ہم جان تو بچا سکتے ہیں، یزیدیت کو مٹا نہیں سکتے۔ آج ہم جان لٹا کر کے قیامت تک کے لیے یزیدیت کو اس کے آخری مقام پہ پہنچا دیتے ہیں اور یزیدیت کے تعاون میں ہم آخری کیل ہی ہو گئے۔ زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حق اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کربلا نے یہ ہمیں بتا دیا جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے۔ ادھر 72 ہے، ادھر 22,000 ہے۔ جنگ میں کاغذی افراد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑتی ہے، تعداد سے کیا ہوتا ہے، ہمتیں لڑ
ہوتا ہے؟ اگر مسلمان ہو تو لڑو اپنے ہی بلبوتے پر، روس و امریکہ کی امداد سے کیا ہوگا؟ کربلا نے ہمیں ذہن دیا کہ یاد کرو کون ہے، کمانیں ٹوٹ جاتی ہیں، ستمگر ہار جاتے ہیں، علی کے گھر کا بچہ ہو تو لشکر ہار جاتے ہیں، کمانیں ٹوٹ جاتی ہیں، ستمگر ہار جاتے ہیں، علی کے گھر کا بچہ ہو تو لشکر ہار جاتے ہیں۔ وہ کچھ پیاسے مسافر تھے مگر دریا سے کہتے تھے تیری کیا حیثیت ہم سے سمندر کیا عظمت امام حسین، یاد حسین، مشرق اعلی حضرت، خاندان اہل بیت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، حضرت علامہ زکریا صفی صاحب کیا مشرق اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت اچھا حضرت، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا۔ ہمیں نہ چھیڑو کہ ہم آگ ہے جلا دیں گے، ہمارا حق جو چھینا گلا دبا دیں۔ کربلا نے بتا دیا تھا یزیدی حکومت کو کہ حکومت میں ہو تمہیں مبارک، بغاوت اعلان کریں گے، اگر شریعت پہ آ جائی نہ تم رہو گے نہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد، بہت اچھا حضرت، زندہ باد زندہ باد۔ یہ نہیں برداشت کر سکتے، حق ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یزید نے شریعت میں انٹرفیئر کرنا چاہا، قانون اسلام میں بدلاؤ کرنا چاہا تھا، ابھی 60 سال زمانہ گزرا ہے، اتنی جلدی بدلاؤ ہو جائے تو کہہ دیا امام حسین نے اسلامی پرسنل لا مکمل ہو چکا ہے، اب قیامت تک چاہے جتنے حالات بدلے، زمانے کو بدلیں گے، قانون اسلام نہیں بدلے گا۔ درود پاک پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا محمد مادنی جود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک۔ جلدی جلدی آ جاؤ، آپ چلے، نکلا یہ قافلہ نورانی، ایک مقام پہ پہنچے، شاعر عرب فرستخ شاعر سے ملاقات ہوئی جو کوفہ سے آ رہا، پوچھا یہ فرستخ یہ بتا کوفہ والوں کا کیا حال ہے؟ تو فرستخ اپنی والدہ کو لے کر کے حج کرانے آ رہے تھے۔ فرستخ نے کہا کہ حضرت کوفہ والوں کی کیا بات کرتے ہیں، اتنی جلدی تو نیتاؤں کو دل بدلتے نہ دیکھا ہوگا جتنا جلدی کوفہ والوں کے دل بدلتے دیکھیں گے آپ۔ عجیب حال ہے ان کا، کون کیا بدل دے کوئی بھروسہ تو نہیں، مگر دل اتنی جلدی بدل جائے، کا کیا مطلب؟ کہا قلوبہم ما کا وسیوفہم ما بنی امیہ، ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں ان کی بنو امیہ کے ساتھ۔ آپ نے کہا اللہ کی مرضی ہے، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ آگے بڑھے، ایک مقام پر حضرت زہیر ابن قیل بجلی اور بجلی دونوں روایتیں آتی ہیں، ان سے ملاقات ہو گئی۔
बुलाया आ नहीं रहे थे, बहरहाल फिर आए और जब वापस गए तो अपनी बीवी को आज़ाद कर दिया, सामान वगैरह सब लेकर के चले आए इधर। साथियों से कहा जो जाना चाहे चला जाए, जो साथ रहना चाहे। कहा बात है? कहने लगे अब मैं जा रहा हूँ मोहब्बत नबी में और आले नबी में कुर्बान होने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जंग में शामिल था, बहुत ज्यादा वहाँ कामयाबी मिली थी। हजरत सलमान फारसी ने कहा था कि ये ज़ुहैर आज जितना खुश हो इसकी कोई हद है, मुझे बहुत खुशी। कहने लगे एक वक्त आएगा जब तू आले नबी की मदद करेगा, इससे भी ज्यादा खुशी मालूम होगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मौका आ गया, मैं जा रहा हूँ आले नबी पे कुर्बान होने के लिए। इसीलिए मैंने अपनी बीवी को तलाक देके आजाद कर दिया कि जाके किसी से नकाह कर। इनका साथ हो गया। एक और मकाम पे पहुंचे, जब कूफा, याद रखो मक्के से कूफा की दूरी तकरीबन 17 या 1800 किलोमीटर बताई गई। कोई गाड़ी का कोई इंतजाम था नहीं, बस चल ही रहे थे, पैदल ये काफिला चल रहा है। रास्ते में बहुत सी चीजें आई मगर मुख्तसरन मैं वहां तक पहुंचा दूं आपको। अपने एक कासिद को, हजरत कैस बिन मुसहिब सैदानी को एक खत लिख करके भेजा कूफा वालों को, ये लोगों तुमने हमें बुलाया, हम आ गए, इंतजाम इंसराम कर लो, तुम्हारा इमाम आ रहा है। अल-मुख्तसर हो गए, गिरफ्तार हो गए। चूंकि पता चल ही चुका था इब्ने ज़ियाद को, गिरफ्तार हुए, इब्ने ज़ियाद के दरबार में पेश किए गए। इब्ने ज़ियाद ने कहा मियाँ इस गवर्नर हाउस की छत पे चढ़ करके कूफा वालों से खिताब करो, हुसैन और हुसैन के बाप को गालियां दो, यजीद और यजीद के घर वालों की तारीफ करो, तो तुम्हारी जान तो छोड़ी जा सकती है। आप कुछ न बोले। लेकर के जब इन्हें छत पे चढ़ा गया, चारों तरफ कुर्सियों का मजमा लगा था। आपने कहा ए लोगों, अल्लाह की हम्द व सना करने के बाद, ए लोगों मैं हुसैन इब्ने अली रज़ी अल्लाह अन्हुमा का भेजा हुआ कासिद हूँ। खुदा से डरने वाले मौत से हरगिज़ नहीं डरते। कहा मैं उनका भेजा हुआ खत लेके आएगा तुम्हारे नाम, मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। अनकरीब वो आने वाले हैं, इंतजाम कर लो। तुमने बड़े चिट्ठियां, बड़े खतों लिख के बुलाए हैं, आने वाले हैं। और सुन लो, इस वक्त कायनात इंसानी में हुसैन से अच्छा कोई इंसान नहीं। जिंदाबाद, जिंदाबाद। हुसैन के बाप से बेहतर किसी का बाप नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्ने ज़ियाद मक्कार, इब्ने ज़ियाद का सरदार मक्कार है। मक्कारों के चक्कर में मत पड़ना, वरना आखिरत खराब हो जाएगी। हुसैन से मोहब्बत और वफादारी करना, दुनिया भी कामयाब हो जाएगी और आखिरत भी कामयाब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने जानिसार और बहादुर थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इब्ने ज़ियाद ने कहा यार ये तो अजीब हाल है, मौत का डर ही नहीं। कहा जल्दी से इनको नीचे फेंक दो। उन्हें धक्का दिया गया, नीचे आ गए। जिस्म की हड्डियां चकनाचूर हो गई और इस तरह से साहिब शहादत पर एक लाशा हजरत मुसहिब का भी पहुंच जाता है। कैस बिन मुसहिब शहदादी का इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और उधर वो काफिला करीब आ रहा है, करीब आ रहा है। लोग रास्ते में मुलाकात होती रही। एक मकाम पर कूफे का एक शख्स मिला, उससे पूछा ये बताओ क्या हाल है। तो उसने कहा इमाम आप कहाँ जा रहे हैं। कहा कूफा जा रहा हूँ। कहा मत जाइए, हालात अच्छे नहीं, बहुत बुरे हालात हैं। कहा क्या मतलब। कहा आपने अपने भाई को भेजा था, सूली पे चढ़ाया गया था, आपके कासिद को गवर्नर हाउस की छत से गिराया गया था। अल्लाह, कूफे के बाजार में उनकी लाशों को घिसटते मेरी आंखों ने देखा। तो हालात अच्छे नहीं है, इतना सुनना था कि इमाम की आंखों में आंसू आ गए। बार बार इन्ना लिल्लाहि और इन्ना इलैहि राजिऊन का जिक्र करने लगे। और फिर कुछ लोगों ने मशवरा दिया वापस हो जाइए, अब तो एक उज़्र मिल गया वापस जाने का। तो हजरत मुस्लिम बिन अकील के जो और भाई थे वो खड़े हो गए, कहने लगे इमाम अब हम वापस न जाएंगे,
یا تو بھائی کا بدلہ لے لیں گے یا تو ہم بھی بھائی کی طرح آپ کے اوپر شہید ہو جائیں گے۔ پاک نے کہا کہ نہیں ٹھیک ہے، پھر ہمارا عزم اپنی جگہ پر ہے اور آگے بڑھے۔ ایک مقام پر کوہ ذی حشر کی وادی میں ہور آتا ہے 1000 فوج لے کر کے، ٹھیک دوپہر کا وقت ہے، ٹھیک دوپہر کا وقت، ظہر کی نماز سے پہلے، گرمی شدید تھی، 1000 فوجی پیاسے ہیں، تھوڑے پیاسے۔ امام پاک نے جب دیکھا ترنت اپنے ساتھیوں سے کہا یہ جو آئے ہیں انہیں پانی پلاؤ، انہیں پانی پلاؤ۔ تاریخ طبری کے اندر لکھا ہے جلد 4 میں اور عربی کے جلد 2 میں کہ حضرت امام حسین خود اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑے ہو کر کے حور اور اس کے ساتھیوں کو پانی پلایا۔ سبحان اللہ۔ اور صرف انسانوں کو نہیں بلکہ گھوڑے بھی پیاسے نظر آتے تھے، ان کو بھی پانی پلایا جاتا ہے۔ جب گھوڑے بھی پانی پی کر کے آسودہ ہو گئے، انسان بھی پانی پی کر کے آسودہ ہو گئے، تو آگے کی گفتگو شروع ہوتی ہے۔ میں ایک ذہن دینا چاہتا ہوں آپ کو کہ مسلمانوں، کیا آقا حسین کو اتنا معلوم نہیں تھا کہ کل کے حالات کیا ہونے ہیں؟ مشیت مسکرا رہی تھی، حسین یہ تمہارا کیریکٹر ہے، تمہارا کردار ہے، آج جنہیں تم پانی پلا رہے ہو یہی کل تمہارے بچوں پر 3 دن پانی بند کر دیں گے، 3 دن تک پانی بند ہوگا، کتے بلی جانور تک پانی پیئیں گے، تمہاری بیٹی سکینہ تڑپے گی، تمہارا بھائی عباس پانی لینے جائے گا، بازوؤں کو تراش دیا جائے گا، تمہارے خیمے تک یہ پانی نہ پہنچنے دیں گے۔ انہیں پانی پلا رہے ہو۔ آقا حسین کا کردار ہمیں بتا رہا تھا، اے لوگوں جو یزید نے کیا وہ یزید کا کیریکٹر تھا، اور جو میں کر رہا ہوں یہ حسین کا کیریکٹر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حسین کا کیریکٹر یہ ہے کہ کوئی بھی پیاسا ہو، دشمن بھی پیاسا ہو تو پانی پلا دیا کرو، دشمن بھی بھوکا ہو تو کھانا کھلا دیا کرو، دشمن بیمار ہو اس کے لیے بھی انتظام کر دیا کرو۔ اپنوں کے لیے صرف جینا یہ حسینیت نہیں، دشمنوں کے لیے بھی اخلاق کے دامن کو کشادہ رکھنا یہ حسینیت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس میں اخلاق کی انمول نشانی دے دو، غم کے ٹھہرے ہوئے دریا کو روانی دے دو۔ اگر حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو۔ اگر حسینی ہو تو احسان کے مشکیزے سے کوئی دشمن بھی اگر مانگے تو پانی دے دو۔ جناب حر سے ملاقات ہوئی، بات چیت ہوئی، ظہر کی نماز حر کے تمام ساتھیوں نے امام کے ساتھ پڑھی، عصر کی بھی نماز ساتھ میں پڑھی۔ عصر کے بعد گفتگو شروع ہوئی، اور گفتگو کے بعد ہوتے ہوتے ایک وقت ایسا آتا ہے کہ 1 محرم کو حر سے ملاقات ہوئی، کوہ ذی حشر، 1 محرم کو بدھ کا دن ہے، سن 61 ہجری ہے، اور 2 محرم کو جمعرات کے دن سن 61 ہجری میں یہ قافلہ جا کر کے کربلا میں ٹھہر جاتا ہے۔ 3 تاریخ کو عمر ابن سعد 4000 فوج لے کے کربلا میں آتا ہے، 7 تاریخ سے پہلے پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ تمام حالات ہوئے، پھر شب عاشورہ، تو کل یہیں سے انشاءاللہ کربلا کی 2 تاریخ سے لے کر کے شہادت تک جو اللہ مجھے توفیق دے گا میں اسے بیان کروں گا۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ، اے ایمان والو اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشاری، وما توفیقی